یہ جو عشق کا اعتکاف ہے یہ اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، یعنی ایمان لانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کے اعتکاف میں بیٹھے رہنا، یہ تو ہستی پر اس وقت تک واجب ہے جب تک جلوہ سامنے نہ آ جائے۔ یعنی عاشق کے لیے عشق اس وقت تک فرض اور واجب ہے، یہ عشق کی آگ اس وقت تک بھڑکائے رکھے جب تک محبوب کا جلوہ سامنے نہ آ جائے۔ اگر اس نے اپنے نفس کو الا اللہ کی ضرب کے ساتھ یہیں جلا دیا اور قبر بنا دیا، پھر تو میری بات یاد رکھنا، قبر میں جانا تو دیر کی بات ہے، اگر باطن یہیں قبر بن گیا تو جلوہ ادھر ہی آ جائے گا۔ اور میں صوفیاء کا مشرب رکھتا ہوں، صوفیانہ مشرب علم کے خلاف نہیں، میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں برملا جو عشق کا دعویٰ کر کے عالموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ علم کی اور عالم کی مخالفت کبھی بھی فلاح نہیں دیتی، یہ مولا علی کی سنت ہی نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکے کے شہر کے اندر اور مکے کے وادی کے اندر ایک عیسائی راہب اور عالم تھا، ورقہ بن نوفل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شخصیت کی طرف بھی محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ معترف تھا ختم نبوت کا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا، اور اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک سورج اتر آیا ہے اور اس سورج کی روشنی سے پورے مکے شہر کے تمام گھر روشن ہو گئے، تو اس تعبیر کو لینے کے لیے جب وہ گئیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ایسا سورج عطا کرے گا جو فخر ہدایت ہوگا، اپنے محبوب کی بعثت، اپنے محبوب کی بعثت کرے گا اور اس محبوب کو آپ کے نکاح میں دے گا اور آپ اس کی غلامی اور زوجیت میں جائیں گی، اور وہ ایسا روشن چمکتا دمکتا سورج ہوگا کہ جس کی روشنی اور ہدایت کے نور سے صرف یہی شہر نہیں عالمین سمجھ جائیں گے اور روشن ہو جائیں گے۔ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتی اور تاجدار کائنات بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے، تو علماء کی قدر کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو چونکہ ہم ایک عشق کا اور عاشقانہ مشرب بھی رکھتے ہیں، لہذا اس ذوق میں میں نے بات کی کہ حقیقی بندہ جب علم کی حقیقت کو پا لیتا ہے، مومن علم کی حقیقت کو جب پا لیتا ہے تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ قبر کی مانند ہو جاتا ہے، گویا اس کی ہستی مٹ جاتی ہے، اس کی ہستی مٹ جاتی ہے، اور اس کا باطن ایک ایسے گڑھے اور قبر کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں ہر وقت ہدایت کا نور چمکتا رہتا ہے، اور وہ محبوب کی اس خوبصورت صورت کا معائنہ نگاہ مشاہدہ سے اور نگاہ حال سے اپنے باطن ہی میں کرتا ہے۔ کسی صوفی کا شعر سنا دوں، یعنی اس بات میں جو بات میں نے کی، تو وہ عاشق کہتا ہے کہ جب باطن قبر ہو جائے اور جلوہ سامنے آ جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن جب مر کے قبر میں جائے گا تو 3 سوال ہوں گے، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا کر پھر حضور کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور فرمایا اور پوچھا جائے گا کہ آپ اے میت ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر وہ اچھا عقیدہ بیان کرے گا تو منزلیں آسان ہو جائیں گی اور شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ جو قبر میں ہوگا، عاشق کہتا ہے کہ اگر باطن یہیں قبر بن جائے تو جلوہ بھی یہیں ہو جاتا ہے، اور جب جلوہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لوں لوں دے وچ، لوں لوں دے وچ، یعنی رگو پے کے اندر، لوں لوں دے وچ وسدا رانجھن ہے، لوں لوں دے وچ وسدا رانجھن، محبوب کہتے ہیں، رانجھن کا معنی محبوب، وسدا کہتے ہیں رہتا ہے، لوں لوں رگ و ریشے کے اندر۔ تو اشارہ کیا ہے شعر میں؟ یعنی ہستی مٹ گئی، میری ہستی مٹ گئی، میری انا اور غرور مٹ گیا، میرا وجود اپنے وجود سے فنا ہو گیا، اور میں نے اس طرح محبوب کو قبول کیا ہے کہ اب صرف اسی کی مرضی ہے، اسی کی آرزو ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی تمنا ہے، اسی کی اطاعت ہے، اسی کی غلامی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ میں تو مٹ گیا، میں تو فنا ہو گیا،
تو جب مٹ گیا اور فنا ہو گیا تو اب کہہ رہا ہے کہ لوں لوں دے وچ وسدا رانجھن، خالی نہیں کوئی وال، کوئی بال بھی اب اس کی رحمت سے خالی بولیے نا نہیں ہے۔ آگے بات کرتے ہیں بڑی مزیدار، سیاں ویکھن آئیاں، ہائے ہائے ہائے، سیاں سائیں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی کو دیکھنے آیا ہوں اور خود کو دیکھ کر تجھے پانے آیا ہوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ سیاں ویکھن آئیاں، لوں لوں دے وچ وسدا رانجھن،